اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا اپنی بیوی کو، اپنے محرم عورت اور فتنے کا ڈر نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا، اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ بوڑھی عورت تھی۔ وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی، پکاتی اور جو کے کچھ دانے پیستی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے، اسے سلام کرتے تو وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی۔ بخاری شریف۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں، تو میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آگے لمبی حدیث کا ذکر ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس حدیث میں مردوں کا بوڑھی عورت کو، اور اس حدیث میں ایک عورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کچھ عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ ابو داؤد، ترمذی، حدیث حسن ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، اور ترمذی شریف کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ فائدہ: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جہاں فتنے میں پھنسنے کا ڈر نہ ہو تو مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے، اور عورتوں کی جماعت ہو یا بوڑھی عورت ہو تو مردوں کا ان کو سلام کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ البتہ جوان عورت کا جبکہ وہ اکیلی ہو مرد کو سلام کرنا، اور اسی طرح مرد کا جوان عورت کو سلام کرنا صحیح نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں فتنے کا ڈر ہے۔ کافر کو سلام پہل کرنے کے حرام ہونے اور ان کو سلام کا جواب دینے کا طریقہ، اور کافروں اور مسلمانوں کی اجتماعی مجلس میں سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو۔ جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ سے تنگ حصے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: تنگ سے تنگ حصے سے مراد ہے ایک کنارہ، یعنی جب راستے میں بھیڑ ہو تو بیچ میں مسلمانوں کو چلنا چاہیے تاکہ ان کی روب کا مظاہرہ ہو، اور غیر مسلموں کو مجبور کیا جائے کہ وہ کناروں پر چلیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہا کرو۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: یعنی اس طرح ملی جلی مجلس میں مسلمانوں کو اپنا مخاطب سمجھ کر انہیں السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔